السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اسی پر مذہب حقاہی پر ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی غرض سے آپ کی ولادت کی خوشی میں رب کائنات نے آپ کی جلوہ گری سے جو ہمیں سعادت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اس خوشی میں ہم یہاں پر اللہ کے پیارے گھر مسجد میں حاضر آئے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور دونوں جہان میں اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کل کی نشست میں ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں آپ جب بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، تمام نبی، تمام رسول یہ مقتدی بنے، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقتدائے انبیاء اور مرسلین بنے، کہ تمام تو مقتدی تھے، ہمارے آقا مقتدا تھے، تمام پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اور ہمارے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ امام الانبیاء تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبت ہے کہ رب کائنات نے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایسا افضل و اعلیٰ رسول رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ اتنی اعلیٰ نعمت کسی کو نصیب ہو جائے، کسی کو اتنی افضل اور اعلیٰ چیز نصیب ہو جائے، اور وہ بندہ ایسے ہی ٹھنڈا بیٹھا رہے، تو پھر وہ بندہ بتائیے کہ وہ بد نصیب ہیں کہ نصیب دار ہیں، کہ جسے رب کائنات نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ جھومتا رہے، وہ خوشیاں منائے،
اور وہ اس نعمت کے عطا ہونے پر رب کائنات کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا چرچا کرتا پھرے، وہ تو ٹھنڈا بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے ہمیں اپنا رسول، اپنا نبی عطا فرمایا جو سب سے افضل ہے، جو امام الانبیاء ہے، تو پھر ہمیں کون یہ حق دیتا ہے کہ ہم چپ چاپ بیٹھے رہے، بلکہ ہم اپنے نبی کی شان میں، ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں خوشیاں بھی منائیں گے اور چرچے بھی کریں گے، رب کائنات کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ خاصہ اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا اس پر کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا ہے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دین مناتے ہیں، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چرچے کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے بزرگان دین نے ہمیں اس کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے خوشی میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں اگر کوئی گلی کوچوں کو سجائے تو اللہ رب العزت اس کی جزا اسے عطا فرمائے۔ غرض نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی، آپ کی جلوہ گری کی خوشی صرف انسانوں ہی نے نہیں بلکہ فرشتوں نے بھی منائی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے آپ کا یہ جو سفر تھا، اسراء کا سفر، اسراء یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور اس سے اوپر اب آسمانی دنیا کا جو سفر تھا تو وہ معراج تھا، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ لے سکتے ہیں کہ سفر معراج کے 3 حصے تھے۔ ایک وہ جو بشری لبادے والا سفر تھا، ایک وہ جو نوری لبادے والا سفر تھا، اور ایک وہ جو حقیقت والا سفر تھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ بشری لبادے والا سفر تھا، یہ بشری گویا کہ معراج تھی، اور وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک نوری سفر تھا، یہ نوری معراج تھی۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں پر فرشتوں نے بھی اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے رہے، تو یہ حقیقت کا سفر تھا۔ وہاں پر میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حقیقت آشکار ہوئی جس میں رب کائنات نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے جس حقیقت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت فرمائی تھی۔ غرض آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی دنیا کے اس سفر کو رب کائنات نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بہکا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی سیرت پر اس طریقے سے لا رہا ہے، اور ایسے امت مسلمہ کو، مخلوق خدا کو اس طریقے سے متنبع کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر بھرپور معنویت رکھی گئی ہے۔ فرمایا ما ضل صاحبکم، یہ وہ ہیں، اگر آج آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تو رائے حق سے بہک گئے ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام چیز اور سفر معراج کے واقعے کو جب ان لوگوں کے درمیان بیان کیا تو پھر ابھی تک تو وہ جادوگر کہہ رہے تھے، طرح طریقے کے طعنے اور گالیاں دے رہے تھے، لیکن اب جب یہ واقعہ بیان کیا تو پھر وہ کہنے لگے کہ محمد تو اب یہ اپنی راہ سے بھی بھٹک چکے ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے، جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، ایسی یہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ تو راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، یا پھر انہوں نے اپنے بتوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد آئے یہ اس راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے، انسانوں نے کہا، بشری لبادے والوں نے کہا، کافروں نے، انسانوں نے کہا
کہ محمد رائے حق سے بھٹک چکے ہیں، اور یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینے والوں کو یہ جواب رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جواب دے رہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رائے حق سے بھٹک چکے، لیکن اے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارا رب کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی جن کو تم نے بچپن سے دیکھا ہے، جن کے بچپنے کو بھی تم نے دیکھا، جن کی جوانی کو بھی تم نے دیکھا، ان کے ہر رات و دن یہ تمہارے سامنے گزرے، یہ کوئی ایسے شخص تو ہے نہیں کہ کہیں باہر سے اجنبی طور پر آئے ہو اور یہاں آ کر انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہو اور تمہیں اپنا نبی ماننے کی دعوت دے رہے ہو۔ کہا کہ ایسے شخص تو ہے نہیں، بلکہ یہ تمہارے ساتھی ہے، تم ہی میں پیدا ہوئے، تم ہی میں پلے بڑے، تم ہی میں جوان ہوئے اور تم ہی میں زندگی گزارتے رہے، گویا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ تو فرمایا ما ضل صاحبکم، یہ تمہارے ساتھی رائے حق سے بہکے بھی نہیں ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ یہ رب کائنات نے جواب عطا فرمایا یہ تمہارے ساتھی، اب تمہارے ساتھی کہہ کر ان کے تمام شکوک و شبہات بھی دور کر دیے، کیونکہ آج تم نے رائے حق سے بہکا ہوا کہہ رہے ہو، لیکن کل تم ہی تو تھے جو ان کو امین بھی کہہ رہے تھے، کل تم ہی تو تھے جو ان کو صادق و مصدوق بھی کہہ رہے تھے، کل تم ہی لوگ تو تھے جو ان کو اپنا حاکم عدل مان رہے تھے اور تم ہی ان کے پاس فیصلے کرا رہے تھے، تم ہی لوگ تو تھے جو ان کے پاس کل تک امانتیں جمع کرایا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بولتا ہی نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو کچھ بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ تمام کے تمام وحی خدا ہوتے ہیں، یعنی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں بولتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تو صحابہ کرام ہمیشہ اس پر عمل میں لگ جاتے اور اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہتے، لیکن کچھ منافقین نے ایک دن کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بشر ہے، تو کبھی غصے کی حالت میں وہ کچھ بول جائے تو پھر تو ایسی باتوں کو نہ مانا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول یا کسی کے دل میں یہ بات بیٹھی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں بول جائے تو پھر اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو اور منافقین کی ان باتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو اللہ کا حکم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن منافقین یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی تو ایک بشر ہیں، تو آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور غصے کی حالت میں آپ کچھ کہہ دیں تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، میں ہر حال میں وہی کہتا ہوں جس کا رب مجھے حکم دیتا ہے، میری زبان سے کوئی بھی کلمہ وحی خدا کے علاوہ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کہ میرا سونا جاگنا، میرا بولنا، میرا چپ رہنا، یہ تمام کے تمام خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یہ وحی خدا ہے۔ ہاں، وحی کی پھر بزرگان دین نے بتایا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہوتی ہے اور ایک وحی خفی ہوتی ہے۔ وحی جلی کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے بعد اپنی زبان سے کلمات نکالنے کے بعد یہ کہہ دیا ہو کہ یہ قرآن ہے، جس کو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد کہہ دیا ہو کہ یہ آیت کریمہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ وحی جلی بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وحی خفی ہوتا ہے۔ یعنی زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ کلام خدا ہوتے ہیں، الفاظ خداوند قدوس کے ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام وحی ہی ہوتی ہے۔
ہاں یہ ہے کہ کلام مجید یہ خدا کا کلام کہلایا، اور اس کے علاوہ جتنے الفاظ تھے وہ مصطفیٰ کے کلام کہلائے۔ تو فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ وہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو بولتے ہیں رب کے حکم سے بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، اب یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ان کافروں کو ایک ایک لفظ سے جواب دیا جا رہا ہے، اور معراج کے واقعے کو وہ جتنا جٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، رب کائنات نے اس پر مضبوط بند باندھے اور ہر طریقے سے انہیں لپیٹا۔ کہا کہ اگر تم ان کے کہنے کے حساب سے یہ کہتے ہو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، یا پھر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا۔ پہلے انہوں نے جب کہا کہ یہ بہک چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک قلعہ کما کر دیا۔ پھر جب اگر انہوں نے یہ سوچا یا یہ کہا کہ یہ اپنی خواہش سے یہ سب کہتے ہیں، تو رب کائنات نے اس کا بھی ایک بند باندھ دیا، اس کا بھی ایک قلعہ کما کیا، اور ساتھ میں بتا دیا گیا وما ينطق عن الهوى، نہیں تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ وہم و گمان یہ غلط ہے کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی لفظ نکالتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ کلام خدا ہوتا ہے، یہ تو اپنی خواہش سے کچھ لفظ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے زبردست قوت والے نے، یعنی یہ تمام وہ علم ہے جو انہیں زبردست قوت والے نے سکھایا۔ اب یہ سکھانے کا اگر ہم دیکھتے ہوئے چلے کہ اس کا فاعل کون ہے، کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام چیز یا تمام علوم سکھائے، تو رب کائنات نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہاں پہ ہے علمہ شدید القویٰ، اور اسی لفظ سے مشتق فرمایا گیا کہ علم القرآن، رحمان کی وہ ذات ہے جس نے انہیں قرآن سکھایا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے حبیب کو یہ تمام علوم سکھائے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے دانا ہیں، بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، بڑے دانا نے یعنی رب کائنات نے جسے تمام علوموں کا جامع ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اس نے بلندیوں کا یہ قصد کیا، اب یعنی اوپر چڑھنے کی طرف اس نے ارادہ کیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو وہ سب سے اونچے کنارے پر پہنچ گیا، وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے جب وہاں سے آسمانی دنیا کا قصد فرمایا، تو ایک پوری روایت مفصل ہے، اسے ہم آگے سماعت کریں گے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور وہاں سے بڑھتے رہے یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے، اور وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے وہاں پر بیٹھے تھے، اور اسی طریقے سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی ہر آسمان پر بہت سارے مشاہدات کیے، بہت سارے مناظر کو دیکھا، جسے ہم آگے سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے بلندیوں کا قصد کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو وہ بلندی کے سب سے اونچے کنارے پر تھا، یعنی کہ وہ بلندی جہاں تک مکانوں کی بلندی تھی، آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ تمام مخلوقات کی جو سب سے اعلیٰ بلندی تھی، جس کے بعد کوئی نہ مکان تھا، جس کے بعد نہ کوئی جگہ تھی، جہاں پر بلندی کا سب سے اونچا مقام تھا، اس اونچے مقام پر وہ تھا۔ تو فرمایا گیا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا بلندیوں کے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا اور بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہاں پر دنا کہ جو قریب ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اسے زیادہ تفصیل اور جو ہمارے بزرگان دین نے جو ہمارے سامنے کتابوں میں رکھا ہے اسے تو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، طرح طریقے کے فتنے، یہ ہر دن نئے نئے فتنے نمودار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تمام باتیں رکھی جائیں
تو ایمان ایسا مضبوط ہو جائے اور ساتھ میں آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی سینوں کے اندر معجزن ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی معزز اور کیسی عرفہ اور اعلیٰ شان والی ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حبیب کا لقب دیا ہے، وہ ایسے ہی لقب نہیں دیا ہے بلکہ رب کائنات اپنے حبیب سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ الغرض ہم ان تمام باتوں کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن کچھ باتیں کہ ثم دنا، کہ دنا کا فاعل یعنی کہ یہ جو کام کرنے والا، اگر اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے تو فرمایا گیا کہ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یعنی کہ آپ نیچے کی جانب سے بڑھے۔ لیکن اگر اس کا فاعل اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے تو گویا وہ بلندیوں کے جب سب سے اونچے کنارے پر پہنچ گئے، جہاں پر مکان اور زمان یہ تمام کے تمام ختم ہو گئے اور فرشتے بھی نیچے چھوٹ گئے، تو پھر فرمایا گیا کہ پھر رب کائنات نے حکم دیا، اے میرے حبیب تم اب ٹھہر جاؤ اور میں تمہارے استقبال کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لینے کے لیے اب میں تمہارے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی کہ یا تو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا پھر اس سے بھی قریب ہوا۔ میں اور آپ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم آمنے سامنے کھڑے رہے تو 1 فیٹ 2 فیٹ کی یہ کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے، گویا کہ جب 2 لوگ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو رب کائنات نے لفظ لائے تو فرمایا گیا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا تو قریب ہوتا چلا گیا اور بھی قریب ہوا۔ اب وہ قریبی کے اندر کتنا فاصلہ رہا یہ میں اور آپ کوئی نہیں جان سکتے ہیں، جس نے قریب کیا وہ جانے اور جو قریب ہوا وہی جان سکتا ہے کہ اس قربت کے اندر کتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیکن یہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، ہاں یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب 2 کمانوں اور اس سے بھی کم کا فاصلہ، اب یہ کمان کس اصطلاح کے اندر یہاں پر لفظ استعمال ہوا وہ بھی میں کیا جانے اور تم کیا جانے، کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کمان سے مراد رب کائنات نے کس چیز کو لیا ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اس مقام پر جب اللہ کا حبیب اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا جہاں مکانات ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، فرشتے بھی نیچے چھوٹ گئے، نوری تجلیاں بھی نیچے رہ گئی، اب اس وقت جب کہ خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کی ذات تھی تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اللہ نے وحی کی اپنے محبوب بندے پر جو بھی وحی کرنا چاہی۔ اب یہاں پر بھی رب نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ نے وحی کی جو اپنے بندے پر جو وحی کرنا چاہی، یعنی وحی کرنے والے نے کر دی، سننے والے نے سن لی، اسے علم حاصل کرنے والے نے حاصل کر لیا۔ اب اس کے علاوہ کون جانے کہ کیا دیا گیا اور کیا لیا گیا، یہ صرف خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو فرمایا پس وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر کی جو بھی وحی کرنا چاہی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے، یعنی کہ دل نے جھٹلایا نہیں، جو انہوں نے دیکھا چشم مصطفیٰ نے دیکھا تو جھٹلایا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ خواب میں رب کا دیدار فرمایا، بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں عطا ہوا تھا، اور خواب کے بعد یہ جو دیدار تھا وہ ظاہری جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہ دیدار ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو دل نے دیکھا آنکھوں نے جھٹلایا نہیں، یعنی کہ آج تک جو 40 مرتبہ خواب کی حالت میں جو دل دیکھ چکا تھا، جب آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا
تو پھر دل نے فوراً گواہی دے دی کہ نہیں، جو آج تک جس کے نظارے میسر آئے تھے وہ منظر آج جو میری آنکھوں کے سامنے ہے یہ وہی ہے جو آج تک دل میں آیا کرتا تھا، جسے آج تک دل دیکھ رہا تھا، ظاہری آنکھوں نے آج اس کا نظارہ ظاہری آنکھوں سے کر لیا۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ یعنی کتنا واضح طور پر رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کہا کہ تم اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا؟ فرمایا عند سدر ولقد رآہ نزلۃ اخری، اور انہوں نے تو اسے دوبارہ دیکھا، انہوں نے تو اسے دوبارہ دیکھا۔ تم یہاں پر ایک کے چکر میں ہو کہ انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، دیکھا تو کتنی دوری سے دیکھا، خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تم یہ جھگڑے کے اندر پڑے ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم ایک مرتبہ دیکھنے نہ دیکھنے کے چکر میں ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے انہوں نے تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا، رب کا دیدار انہیں 2 مرتبہ ہوا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آسمانوں کی سیر کی اور رب کائنات کا دیدار کیا۔ اب ایک اور آیت مبارکہ کہ جس میں رب کائنات نے ارشاد میں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ درماندہ ہوئی آنکھیں اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، یعنی کہ آنکھوں نے اب دیکھنے میں نہ وہ حد سے تجاوز ہوئی نہ وہ بڑک اٹھی۔ فرمایا کہ نہ درماندہ ہوئی آنکھیں اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ آسمانی دنیا کا یہ وہ سفر تھا جو رب کائنات نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا، اب ہم اسے تھوڑا سا آسانی کے طور پر اپنی زبان میں سمجھتے ہوئے چلے کہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو وہاں پر کل ایک بات چھوٹ چکی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طور سینا اور وادی موسیٰ کے قریب سے گزرے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر وہاں پر کھڑا ہوا پایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے دیکھا، موسیٰ قائما یصلی، کہ موسیٰ کو نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے پایا۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ ہے کہ یصلی، یصلی کے معنی ایک صلی یصلی کے معنی نماز پڑھنے کے بھی ہوتے ہیں، درود پڑھنے کے بھی ہوتے ہیں اور دعا کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کئی معنوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بہت سے لوگوں نے اس معنی کو لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں تھے، یعنی کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہو اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی گنا علیہ السلام یہ نماز کی حالت میں ہو، بلکہ یہاں پر کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یصلی کے معنی نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ درود و سلام پڑھنا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یہ یہاں سے گزرنے والی ہے تو انہوں نے رب سے اجازت چاہی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے نبی کے جب سواری یہاں سے گزرے تو میں ان کا استقبال کروں اور کھڑے ہو کر ان پر درود و سلام پڑھوں۔ تو گویا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی گنا علیہ السلام یہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور گویا ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ تمہیں رب نے ایسا عرفہ اور اعلیٰ نبی عطا فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان پر سلام پڑھا کرو، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو، پورا دین درود پڑھو، لیکن دین میں ایک وقت ایسا بھی نکالو کہ تم ان پر سلام بھی پڑھو۔
آج دیکھیے تو صحیح، ہم ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بے نمازی ہیں، بے نمازی تو ہے لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ان تمام میں بھی اگر دیکھا جائے تو بے شمار ایسے ہیں جو سلام بھی نہیں پڑھتے ہیں، جو صرف نماز کی فرض رکعتیں ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخر تک بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ رب کائنات کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ امتی کے لیے سب سے بڑا نصیبہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ درود و سلام پڑھنے کا موقع یہ کسی حال میں ضائع نہ کرے۔ اب یہاں سے جب سیدنا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کو پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام حاضر تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر حاضر تھے۔ اب وہ لوگ جتنے بھی انبیاء کرام اور مرسلین کی جماعتیں تھیں وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق اور فرشتوں کی یہ جو سواری تھی اور فرشتوں کا ایک جرمٹ تھا وہ وہاں پر بعد میں پہنچا جب وہاں پر صفیں لگ چکی تھی۔ تو فرمایا گیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیز رفتاری، کہ ابھی تو وہ قبر میں تھے، اپنی قبر میں اپنی مکان پر اپنی جگہ پر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ مسجد اقصیٰ میں بھی حاضر ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی حاضر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی رفتار سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار یہ تیز ہو؟ تو پھر بزرگان دین نے اور عشق رسول کے مت والوں نے جواب دیا، کہا کہ یہ کہا ہی کب گیا ہے کہ یہ جو رفتار تھی، یہ تیزی جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار تھی۔ نہیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو براق پر سوار تھے، اور وہ جو رفتار تھی وہ براق کی رفتار تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار نہ تھی۔ اس لیے کہ آپ جس سواری پر سوار ہوں گے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں صاحب کی رفتار ہے، بلکہ جس گاڑی پر سوار ہے اسی کا نام لیا جائے گا کہ یہ فلاں گاڑی کی تیزی سے آ رہے ہیں، اس کی رفتار سے آ رہے ہیں، یہ بائک کی رفتار سے آ رہے ہیں، یہ فور ویل کی رفتار سے آ رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ براق پر سوار تھے، تو یہ جو تیز رفتاری تھی وہ براق کی تھی۔ اب یہاں پر ایک عقیدہ اور ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ جنتی براق بھی ہو تو اس کی رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور براق اگرچہ کوئی چیز ہے، وہ جنت کی سواری بھی ہے، لیکن وہ ایک مخلوق ہے، وہ ایک چیز ہے، اور نبی کا مقام رب کائنات نے سب سے بلند و بالا فرمایا ہے۔ ورنہ تو میرے آقا کی رفتار تو وہ ہے کہ تمام چیزوں کی رفتاریں یہ وہاں پر ہینچ نظر آتی ہے۔ جب آپ آگے کے سفر کو سماعت کریں گے تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب جب مسجد اقصیٰ سے آگے کی طرف بڑھنے لگے، اور اس وقت جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانی دنیا میں سدرۃ المنتہی 7ویں آسمان پر پہنچے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور اسی طریقے سے ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی چیز اور کسی نہ کسی نبی کا دیدار کیا، اور اس کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے پایا۔ آپ وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو جھوم اٹھے اور آپ کا استقبال فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ چلنے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کسی محبت کرنے والے کو ملتا ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ تحفہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مر امتک فلیکثروا من غراس الجنۃ فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعۃ وقال له ما غراس الجنۃ قال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت پودے لگائے، پیڑ لگائے، اس لیے کہ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے، بہت پاکیزہ ہے، وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ، اور اس کی زمین بھی بہت ہی وسیع ہے، بہت چوڑی زمین ہے۔ تو کہا کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے، جتنا بھی وہ لگائیں گے زمین کم نہیں پڑنے والی ہے، زمین ایسی بھی ہے کہ وہاں پر کوئی پیڑ ضائع بھی نہیں جائے گا، وہ اگتے ہی چلے جائیں گے۔ تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لہ ما غراس الجنت، کہا جنت کے پودے کیا ہیں، یعنی جنت کے وہ درخت لگانے تو میرے امتی یہ وہاں پر پودے کس طریقے سے لگائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے۔ اگر وہ یہ ایک بار کلمہ پڑھیں گے، ایک جنت میں درخت ان کا لگا دیا جائے گا۔ وہ جتنی مرتبہ یہ کلمے کو پڑھتے رہیں گے اتنی مرتبہ ایک ایک درخت یہ جنت کے اندر لگتا چلا جائے گا، زندگی بھر پڑھتے رہیں گے۔ روزانہ فرشتوں کو رب کائنات اس کام پر مامور کر دے گا، یہاں آپ اپنی زبان سے پڑھو اور وہاں پر جنت میں آپ کے نام کا، ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور بھی بات بتائی، وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اقرئ امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، کہا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام پیش کیجئے کہ ان کے دادا ابراہیم نے سلام بھیجا ہے۔ تو گویا کہ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہمارے سامنے آئی، اور میں اس روایت کو پڑھ کر یہ آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں، مجھے اور آپ کو اور آنے والی قیامت تک کی امت کو یہ سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ تمہارے لیے سلامتی ہو۔ اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی، کہا انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، اور وہاں کا پانی بھی بہت ہی میٹھا ہے، اور وہاں جو پودے لگانے چاہیے، اور اگر کوئی وہاں پر کوئی پودا لگائے، وَأَنَّ غَرَاسَهَا، کوئی وہاں پر اگر پودا لگانا چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ یہ کلمات پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کلمات اور یہ بھی کلمات ہم دونوں پڑھ لیا کریں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر یہ چاروں کلمات پڑھے گا، رب کائنات اس کے نام سے 4 درخت یہ جنت میں لگا دے گا۔ اب یہ درخت کل قیامت کے دن کام آئیں گے، جو ہمارے لیے سایہ فگن ہوں گے۔ وہاں پر سورج جو بڑی ہی تپتے اپنی تپیش کے ساتھ ہوگا، تو وہاں یہ کلمات اور یہ درخت ہمارے لیے سائے کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تحفہ تھا جو امت مسلمہ کو دیا گیا۔ آخرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، اب یہاں سے جو سواری تھی وہ براق کی سواری تھی، یعنی کہ زمین سے لے کر مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو سواری تھی، اور جو ساتھی تھے وہ فرشتے بھی تھے، حضرت جبریل و میکائیل بھی تھے، اور ساتھ میں براق پر سوار ہو کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن جب سدرۃ المنتہا کی وہ سرزمین آئی تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، کیا وہ درخت تھا؟ کہا فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلِ، کہا کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے تھے، ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے اس کے پتے تھے۔ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے کی طرح بڑے بڑے پھل تھے۔ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تغیرت وما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها، کہا کہ جب اسے اللہ کے حکم سے کسی چیز نے ڈھانپ لیا، جو اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں بھی ارشاد فرمایا وَيَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، کہا کہ جب اللہ رب العزت نے اسے ڈھانپ لیا، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ لیا، ما غشیہ، جس سے ڈھانپنا چاہیے تھا، تغیرت وما احد من خلق اللہ، تو کہا کہ وہ اتنا خوبصورت لگنے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہا کہ وہ اتنا خوبصورت لگنے لگا کہ مخلوق خدا میں سے کوئی بھی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ خوبصورتی بیان کرنا چاہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر جو رنگ چڑھایا تو وہ اس سے اتنا خوبصورت بن گیا، ایسا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے اب آگے کی طرف یہ جو سفر شروع ہوا تو وہاں پر حضرت سیدنا جبریل امین نے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، جب جبریل امین پیچھے رہنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے جبریل پیچھے رہتے ہو، چلو، ابھی تک تو تم میرے ساتھ چلے تو اب آگے بھی چلو۔ تو وہاں پر حضرت جبریل امین نے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آخری حد ہے، اگر اس سے اوپر بال کے برابر بھی میں اوپر ہوا تو تجلیات ربانی سے میرے پر جلا دیے جائیں گے، میں اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ یا رسول اللہ یہ صرف آپ کو حکم ہے، آپ اب آگے کا سفر کیجئے، آپ کا مولا آپ کا نگہبان ہے۔ جبریل کی حد یہی ہے کہ وہ یہاں پر رک گیا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا یا جبریل نے میرے آقا کو سکھایا، تو یہ جبریل کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حد کا مقام ہے کہ جبریل ایک حد پر پہنچ کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ اب اس سے آگے بال کے برابر بھی میں آگے کی طرف ہوا تو تجلیات ربانی سے میرے پر جلا دیے جائیں گے، میں خاکستر ہو جاؤں گا۔ کہا میں اس کی تاب نہیں لا سکتا، اب آگے کا سفر یہ آپ کا سفر ہے۔ تو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے کا سفر شروع فرمایا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جب حضرت جبریل امین نے اپنی عمر بتائی کہ آقا رحمت، جو اس کو ہم سن بھی چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک دن جبریل امین سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے، تو حضرت جبریل امین نے اپنی عمر بڑی لمبی بتائی کہ جس سے ایک ایسا محسوس ہوا کہ جبریل امین سے بڑھ کر کسی کی عمر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جواب ارشاد فرمایا کہ جس تارے کو حضرت جبریل امین دیکھتے تھے وہ تارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ تو غرض کہ یہاں پر ایک فرشتے اور نبی کا مقام بھی واضح ہو گیا کہ فرشتے کی حد یہ ہے کہ وہ ایک مقام آ جائے، ایک حد آ جائے تو وہاں پر فرشتے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ نے نبیوں کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور نبیوں میں بھی خاص امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جب رب کائنات نے انہیں بلایا تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آپ بڑھتے چلے گئے۔ اب وہاں سے جو سفر جو شروع ہوا تو چونکہ براق بھی یہ نیچے کی نورانیت والا وہ ایک سواری تھی، اب اس سے اوپر چڑھنے کی اس میں بھی تاب نہ تھی، تو اب سواری بھی بدل دی گئی۔ وہاں پر بزرگان دین نے بتایا کہ اس براق کی جگہ پر ایک اور سواری کو تیار کیا گیا۔ اب براق بھی وہاں پر چھوٹ گیا، اور وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا تو اسے بھی جنت میں باندھ دیا گیا۔ اب یہاں سے جو سواری شروع ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ اوپر کی جانب سے یعنی رب کی جانب سے ایک رف نامی تخت آیا کہ جو سبز رنگ کا تھا اور ساتھ میں انوار و تجلیات کا ایک منبع تھا، اور اس رف پر جو ایک تخت تھا کوئی سواری ایسی نہ تھی بلکہ ایک تخت تھا جو رب کائنات کی جانب سے نازل کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے اس رف نامی تخت کے اوپر آپ جلوہ فگن ہوئے، اور پھر وہ تخت لے کر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھنے لگا۔ اب اس قدر بڑھا یہاں تک کہ جو مکانات تھے جہاں تک مخلوقات آباد ہو سکتی ہے، جہاں تک فرشتے آباد ہو سکتے ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام جہاں پر ہو سکتی ہے تو اسے مکان کہا جاتا ہے۔ تو یہ رف یہ وہاں تک پہنچا جہاں پر مکانات کا امکان تھا۔ اب جب مکانات کا امکان بھی ختم ہونے لگا تو یہ جو رف کی سواری بھی تھی اس کو بھی اب آگے بڑھنے کی تاب نہ تھی، اب وہ بھی وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پھر اوپر سے ایک نور کا حلہ آیا، ایک نور کا گہرا آیا،
اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں اٹھایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کے حلے کے اندر سفر فرمایا، یہاں تک کہ یہ وہ سفر تھا جو لامکاں کا سفر تھا، جہاں پر کوئی مکان نہیں، جہاں پر کوئی چیز نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، اور ہر چیز سے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کو کرتے ہوئے اس لامکاں کی حدود کو پار کر گئے، اور لامکاں بھی اب ختم ہونے لگا۔ اب جہاں لامکاں مکاں کوئی چیز بھی نہ تھی، تو اس وقت صدا آئی اور سامنے سے ایک ندا آئی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اے محبوب، جیسا کہ امام شعرانی نے وہاں پر ایک روایت کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قف یا محمد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قف اے میرے حبیب، یعنی کہ اے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب آپ رک جائیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فتدلی کی جو ایک تفسیر فرمائی ہے، تو فرماتے کہ دنا وہ جلوہ قریب ہوا، تو وہ جلوہ کون سا قریب ہوا؟ تو فرمایا دنا الجبار، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی جو وہاں سے قریب ہوئی۔ یہاں پر ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا گیا، اور پھر رب کائنات کی ذات قریب ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنا، اور وہ ملاپ اور وہ قریبی اس قدر قریبی ہوئی کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، جس کو میں اور آپ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ گز کے اللہ رب العزت کا وہاں پر اس مقام پر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کا، اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور اس رب کا دیدار آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ التحیات جو ہے یہ اسی راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات کہی جاتی ہے، اور یہ تو وہ تھی کہ جو ظاہر ہمارے سامنے ہوئی، اس کے علاوہ جو رب کائنات نے اور جو تحفے عطا فرمائے اپنے حبیب کو، اور جو نعمتیں عطا فرمائی، اسے میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ الغرض وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار فرمایا، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے پلٹنے لگے اور آنے لگے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو بھی ایک تحفہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مقام تھا جو اونچا بلندی کا سب سے اونچا مقام تھا، اور اس مقام پر رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اور آنے والی امت مسلمہ کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ ذرا اس تحفے کی قدر کو جان لیجئے کہ کتنا بلندی والا، کتنا اونچائی کا مقام ہے، اور اس مقام پر یہ تحفہ امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر اس پوری حدیث مبارکہ کو ہم سماعت کرتے ہوئے چلے، فرماتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبریل فقیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیل قد بعث الیہ قال قد بعث الیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب 7ویں آسمان پر پہنچے، تو حضرت جبریل نے آسمان کا دروازے کو کھٹکھٹایا، تو وہاں سے آواز آئی کہ قیل من ھذا، کون ہے؟ تو کہا کہ جبریل، میں جبریل ہوں۔ کہا کہ قیل ومن معک، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر ایک دوسری روایت میں ہے بخاری شریف ہی کی کہ فرشتوں نے دروازے کو کھول دیا اور کہا کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، آپ کو مرحبا ہو اور آپ کے لیے خوشخبریاں ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرشتوں نے اپنی زبان سے، اپنے کلام سے کہا کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ یہ اپنے ہی لوگوں سے کون مراد ہیں؟ وہاں پر تو فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ تو گویا یہ میرے آقا کے جسد اطہر کی یہ حقیقت ہے کہ جب زمین پر رہے تو بشری لبادے میں ہے، آسمان پر پہنچے تو آپ نورانیت کے لباس میں ہے۔ تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہو تو اپنے لوگوں میں آئے ہو، اپنے جیسوں میں آئے ہو۔ غرض کے وہاں پر دروازے کو کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ففتح لنا فاذا انا ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا،
مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ پیٹھ لگائے ہوئے تھے، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ بیت المعمور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت وہ روزانہ وہاں پر آتے ہیں، اور وہ جب ایک بار آتے ہیں تو دوبارہ ان کو آنے کا کبھی موقع نہیں ملتا ہے۔ ثم ذهب به الى السدرۃ المنتہی، پھر کہتے ہیں کہ مجھے ثم ذهب به الى السدرۃ المنتہی، پھر وہاں سے مجھے سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا۔ فاذا ورقها كاذان الفيل واذا ثمرها كالقلال، قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت وما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فاوحى الى ما اوحى ففرض علی 50 صلاۃ۔ کہتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہی سے جب آگے بڑھا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی، ففرض علی 50، تو مجھ پر وہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئی، یعنی کہ ففرض علی 50 صلاۃ علی 50 صلاۃ، تو مجھ پر وہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئی، فی کل یوم و لیلۃ، 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی رات و دن کے اندر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ فنزلت الی موسیٰ علیہ السلام، تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتر رہا تھا، یعنی جب واپس آ رہا تھا انہیں لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فقال ما فرض ربک علی امتک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو کبھی راستوں میں ہے تو کبھی مسجد اقصیٰ میں ہے تو کبھی 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جو ایک کلیم ہے، تو حبیب کا مقام کیا ہوگا؟ رب کائنات نے آپ کو کتنی سرعت عطا فرمائی ہوگی، کتنی رفتار عطا فرمائی ہوگی۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ قلت 50 صلاۃ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں فرض فرمائی۔ قال ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہا کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اس میں کچھ کمی کی التجا کیجیے۔ فإن امتک لا یطیقونہ بلذالک، کہا کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہ کر سکے گی، یعنی اتنا وزن نہ اٹھا سکے گی اور اس پر عمل نہ کر سکے گی۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں کہ ان پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ اسے بھی ادا نہ کر پائی، تو کہا کہ آپ جائیے اور کمی کرائیے۔ قال فرجعت الی ربی فقلت یا ربی خفف علی امتی وحط عنی 5، فرجعت الی موسیٰ وقلت حط عنی 5، قال ان امتک لا یطیقون ذلک فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف۔ قال فلم ازل ارجی بین ربی و بین موسیٰ علیہ السلام حتی قال یا محمد انہن 5 صلاۃ کل یوم و لیلۃ، کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں پر پہنچا رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ میرے لیے اس میں کچھ کمی کر دے، تو کہتے ہیں 5 نمازوں کی کمی ہوئی، اب 45 رہ گئی، پھر میں وہاں سے اترنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے ہی میں کھڑے تھے، کہا کہ کتنی ہوئی؟ کہا 5 کمی کر دی گئی۔ کہا جائیے آپ واپس اور بھی کم کرائیے۔ کہتے ہیں کہ میں بار بار وہاں سے آتا اور موسیٰ علیہ السلام مجھے واپس بھیجتے، 9 مرتبہ آنا جانا ہوا اور ہر مرتبہ میں 5 کم ہوتی رہی، آخر میں 5 رہ گئی۔ جب وہ 5 بھی رہ گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربی، ابھی بھی لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف اور اس میں بھی کچھ کمی کرا لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا نہیں، اب اس میں مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، کیا میری امت میرے لیے اتنا بھی نہیں کرے گی کہ وہ میرے اس حکم پر وہ عمل کر لے اور وہ 5 نمازوں کی پابند بن جائے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہے، جو نبی ہونے کے اندر تو ہمارے بھی نبی ہے، لیکن جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کے سامنے میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیت منہ، کہا کہ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے کہ میں یہ 5 رہ گئی ہیں اور اس میں بھی کچھ کمی کراؤں۔ ذرا سوچنے کا غور طلب مقام ہے
کہ ہمیں اپنی نیند پیاری ہے یا رسول پاک کی ذات پیاری ہے؟ کیا ہمیں اپنے کام کاج پیارے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں زیادہ محبت ہے؟ ہم ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ میں کبھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر ذرا سوچئے کہ کیا ہم نے اپنے نبی سے اس قدر غداری یا اس قدر بے وفائی کر لی ہے کہ ہمیں ہر چیز پیاری ہے لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد پیاری ہے؟ نہیں، سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، سنیوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی چیز سے پیار ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پیار ہے۔ سنیوں کو سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے، اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے پیار ہے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ نبی پاک کے اہل و عیال سے پیار ہے، اپنے خاندان والوں سے زیادہ نبی پاک کے خاندان سے ہمیں پیار ہے، یہ ہماری محبت کے دعوے ہیں، تو پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بھی رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد اور ہر وقت میں اس بات کو یاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا استحییت منہ، اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ 5 کافی ہیں، میری امت ضرور اس پر عمل کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آخری مرتبہ رب کی بارگاہ میں پہنچے اور صرف 5 رہ گئی تو اب وہاں پر رب کی جانب سے ارشاد ہوا، قال یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ، کہا کہ اے محمد، اے پیارے محبوب، یہ اب 5 نمازیں ہیں رات اور دن کے اندر، لکل صلاۃ 10 کذالک 50 صلاۃ، کہا یہ 5 ہے لیکن صرف 5 جیسی نہیں ہے بلکہ یہ 50 جیسی ہے، جو ان 5 کو ادا کرے گا میں اسے 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا، ہر نماز کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ حکم جو تھا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، 50 نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 50 ویسی رہے گی، ہاں کمی ہو گئی عمل کے اندر، اب عمل کوئی 5 کا کرے گا لیکن نمازوں کا ثواب ہے وہ 50 کا ثواب پائے گا، ایک نماز ادا کرے گا 10 کا ثواب پائے گا، دوسری نماز ادا کرے گا 20 کا ثواب پائے گا، اور اس طریقے سے 5 وقتہ نماز ادا کرنے سے وہ 50 نمازوں کا ثواب پائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن ہم بحسنۃ، یہ رب کائنات کا کتنا عظیم احسان ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے رب کو کتنی محبت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن ہم بحسنۃ، اور جو اپنے دماغ کے اندر، اپنے وہم کے اندر کوئی نیکی کا خیال لائے گا فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ، اور اگر وہ نیکی کے خیال پر عمل نہیں بھی کرے گا تب بھی میں اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اچھا سوچے گا، وہم و گمان میں اچھے اچھے خیالات لائے گا، برے خیالات سے بچے گا اور اچھے خیالات لائے گا، نیکی کا سوچے گا، میں ایسا کر لوں، میں وہ کر لوں، میں نماز پڑھوں، میں صدقہ کروں، خیرات کروں، یہ اگر وہ خیال بھی صرف لائے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر عمل نہیں بھی کرے گا تب بھی اس پر 1 نیکی کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اگر انسان بیٹھے بیٹھے سوچتا ہی رہے اچھا تب بھی اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھی جائے گی، صرف سوچنے پر۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا، فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے كَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر کوئی برائی کا خیال لائے گا، اکیلے میں بیٹھے ہوئے اس نے کوئی برائی کا خیال لایا، میں کسی کی چوری کروں گا، کسی کو پھنساؤں گا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولوں گا، اگر کسی نے کوئی برائی کا خیال بھی لایا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس پر عمل نہ کیا، تو فرمایا لَمْ تَكْتُبْ لَهُ شَيْءٌ، اس کی 1 بھی برائی نہیں لکھوں گا، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس نے جو سوچا اس پر اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی، اسے میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ یہ صرف امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ وہ اگر برائی کا سوچے، خیال لائے تو اس پر ان کی پکڑ نہیں ہے، یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ورنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی، کل میدان محشر میں جب ان کا حساب ہوگا تو انہوں نے جو برے خیالات لائے ان کا بھی حساب دینا پڑے گا،
ان کا حساب اس سے بھی لیا جائے گا کہ جو انہوں نے برے خیالات لائے۔ ذرا رب کی رحمت کو تو دیکھیے، یہ رحمت وہ ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس کے باوجود بھی بندہ سلام کے لیے 5 منٹ کھڑا نہ رہ سکے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے اندر شرکت کرنے کے لیے نہ، یہ تو بچوں والا کام ہے، جوانوں والا کام ہے، اور بڑے بزرگ گھر پر بیٹھے رہے، سوتے رہے، تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں رب نے ہم پر رحمتوں کی موصلہ دھار بارش فرمائی ہے، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار انعامات کا نزول فرمایا۔ ہم اس آقا کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے، ہم اس آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں ایک وقت ضرور فکس کریں، مسجد میں ہو یا چاہے اپنے گھر میں ہو، کہ ہم اپنے آقا پر سلام پڑھنا، درود پڑھنا نہ بھولیں۔ کم از کم 3 مرتبہ یہی کہہ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طریقے کا معمول ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر روزانہ کا بنا لے، بلکہ ہر 5 وقت کی نماز کے بعد بنا لے، اور اتنا سلام ضرور اپنے آقا پر پیش کیا کرے۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک بھی برائی نہیں لکھی جائے گی، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر وہ جو خیال برائی کے اس نے جمائے اس پر وہ عمل بھی کر لیتا ہے تو صرف اس کی ایک برائی لکھی جائے گی، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ قال فنزلت حتى انتهيت الى موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گیا، فاخبرته، اور انہیں ان تمام باتوں کو بتایا۔ فقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، انہوں نے کہا جائیے ابھی بھی اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور اس میں کچھ کمی کرائیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقلت قد رجعت الى ربي، کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس میں اتنی مرتبہ لوٹ کر آیا ہوں، جا کر آیا ہوں، حتیٰ استحیت منہ، اب مجھے اپنے رب سے شرم اور حیا آ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، اب میرے لیے یہ کافی ہے، میری امت ضرور اس پر عمل کر کے دکھائے گی۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ان باتوں پر عمل کرے گا، یعنی نماز کا پابند بنے گا، نماز کی ادائیگی کا پابند بنے گا، تو کہتے ہیں میں محمد اس کے لیے اپنا وعدہ کرتا ہوں کہ اسے جنت کی ضمانت اسے میں دیتا ہوں، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ غرض اس سے آگے جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس پلٹ کر آئے، آخر میں ایک بات کو سماعت کر لے کہ جو اللہ رب العزت کے دیدار کے تعلق سے روایات ہیں، اس میں 2 طریقے کی روایت ہے، جن میں ایک حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، انہوں نے جبریل کو دیکھا، اور جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو دیکھا تو اس نے بہت بڑا الزام لگایا۔ اب یہ روایت وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو فریق مخالف ہیں، یعنی یہ اس لیے کہ یہاں پر زیادہ تر نوجوان بھی اور لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی رہتا ہے، تو کبھی کبھار جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسی روایات کو وہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، معراج کے تعلق سے تو یہ روایت ہے اور یہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ہے، تو پھر وہ لوگ ایسی جب باتیں لاتے ہیں، اور ہمارے بیچارے سنی بولے بالے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی بزرگ کا نام آ جائے تو وہ ایسے ہی فٹ سے زبان کو خاموش کر جاتے ہیں کہ نہیں، اب اس سے آگے بولنے کی بات نہیں ہے، سامنے والے نے جب دلیل پیش کر دی ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے جب علم نہ ہو۔ لیکن جب بندے کو علم ہے، وہ جانکار ہے، تو وہ خاموش رہ کر بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے گا، ورنہ تو اگر علم نہیں ہے تو بندہ خاموش ہو جائے گا، لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ شیطان پھر اس کے دماغ میں وہی باتیں لانے لگے گا اور اس کے عقائد پر وہ ڈاکہ زنی کرنے لگے گا، اس کے نظریات کے اندر وہ تبدیلی کرنے لگے گا کہ نہیں، وہ بندے نے جو بات بتائی تھی اس میں سوچنا ضروری ہے،
اس میں غور و فکر کیا جائے، اس نے جو بتایا تھا وہ سچ تو نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے شیطانی وسوسوں کا انسان شکار بن جاتا ہے، اور رہتے رہتے عقائد کے اندر کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، اور جو ایمان کی مضبوطی ہے اس میں کمی آنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے، اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ علم دین کو حاصل کرے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری اسی وجہ سے ہے کہ علم ہی ہے جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے، علم ہی ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے، جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ روایت ہے اس کے تعلق سے بہت سارے بزرگان دین نے اس پر کلام کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے صحابہ کرام سے دوسری بھی روایت موجود ہے۔ اب جہاں تک حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہے تو بزرگان دین نے سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور آپ کا نکاح بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام سے روایتیں ہیں تو وہ بھی سامنے اگر رکھی جائے تو بھی اس روایت کے مقابلے میں یہ روایتیں یہ زیادہ صحیح۔ اور پھر بزرگان دین نے اس کا ایک بہت ہی بہترین دوسرا بھی جواب دیا ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، آپ فرماتے ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مرتين۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عمر دری مسئلہ مراجعت بوئے کردہ پرسید کہ حل رعا محمد ربہ، پس وے گفت رعاہ، پس ابن عمر تسلیم نمودہ و قطعا براہی تردد و انکار نرفتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کے بارے میں مراجعات کی یعنی بات چیت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حل رعا محمد ربہ، کہ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رعاہ، ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاموش رہے، اسے ان بات کو تسلیم کیا، اور آپ نے اس میں کوئی تردد اور انکار یہ نہیں کیا بلکہ اس بات کو تسلیم کیا۔ اب یہاں پر 2 بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا مذہب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو نقل کیا۔ آپ فرماتے کہ فروی الخلال فی کتاب السنہ ان مرزی قلت لأحمد انہم یقولون ان عائشہ قالت من زعم ان محمدا رعا ربہ وقد اعظم علی اللہ فریجۃ فبأي شيء يدفع قولها قال بقول النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأيت ربي قول النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکبر من قولها۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کہا لوگ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین یہ کہا کرتی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا ہے، تو حضرت عائشہ کے اس قول کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ نے فرمایا اس ارشاد کے ساتھ کہ رأیت ربی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ کے ارشاد سے بہت بڑا ارشاد ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر کہتی ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ان کے قول کے مقابلے میں مانا جائے گا۔ غرض اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
زمین کی طرف آئے اور اس کے آگے کے جو واقعات پیش آئے اسے ہم کل سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔